بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے لیونگ ان دا 21st سینچری، یعنی 21ویں صدی میں۔ آج کیا ہوا، آج صبح کو جب میں نے آج کا پیپر پڑھا، روزانہ صبح کو ہر آدمی پیپر پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، تو آج صبح کے پیپر میں ایک نیوز تھی جو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں کوئٹہ کے شہر میں ایک بہت ہی پاورفل بام بلاسٹ ہوا۔ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا، جس میں کہ 100 کلو گرام ایکسپلوسیو تھا۔ جب وہ پھٹا، پورا شہر کوئٹہ گونج اٹھا، بلڈنگیں کتنی ساری تباہ ہو گئیں، محلے تباہ ہو گئے، کاریں تباہ ہو گئیں۔ فرسٹ رپورٹ کے مطابق 6 سے 5 آدمی مر گئے آن دا اسپاٹ، اور مور دین 200 زخمی ہوئے۔ اس خبر کو پڑھ کر کے میرے اندر ایک برین اسٹارم آیا، جو سائیکالوجی کے اصطلاح میں کہتے ہیں برین اسٹارمنگ۔ یعنی وہاں کا جو بم دھماکہ تھا وہ میرے لیے انٹلیکچوئل دھماکہ بن گیا۔ میں سوچنے لگا کس بات پر؟ اس بات پر کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارا جو ایج ہے، ماڈرن ایج، یہ ماڈرن ایج جو ہے، جس کو ہم ایج آف ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے تو بہت سی اپرچونیٹیز آئی ہیں۔ ایج آف ٹیکنالوجی مینس ایج آف اپرچونیٹیز۔ تو جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے، مسلمان ساری دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، کم از کم 200 ایئرس سے۔ لیکن ایکٹیو کس سینس میں؟ یہی گن کلچر، بام کلچر، لڑائی، جہاد کے نام سے، سب اسلامی جہاد کے نام سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس چیز کو گول بنا کر یہ جہاد کیا جا رہا ہے، آج تک وہ اچیو نہیں ہوا۔ وہ گول کیا ہے؟ وہ گول ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا، ساری دنیا میں اسلام کا قانون امپلیمنٹ کرنا، ساری دنیا سے کافروں کو ختم کرنا۔ ابھی جو بام بلاسٹ ہوا ہے وہ شیعہ کے خلاف ہوا ہے۔ شیعہ کو علماء نے بہت ان کے خلاف فتوے دیے۔ تو یہ پاکستان بننے کے پہلے سے یہ جھگڑا چل رہا ہے شیعہ سنی کا، وہ آج تک جاری ہے۔ تو دنیا سے، جو اقبال نے کہا تھا کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو یہ ایک مزاج مسلمان میں آ گیا کہ باطل کو مٹاؤ، کفر کو مٹاؤ۔ غیر اسلامی حکومت کو ختم کرو، دشمنوں کو ختم کرو، جو لوگ کانسپریسی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کو ختم کرو۔
یہ ایک ٹارگیٹ. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹارگیٹ اچیو ہوا؟ کہیں بھی نہیں اچیو ہوا. نہ پاکستان میں، نہ ایران میں، نہ سوڈان میں، نہ ایجپٹ میں، نہ عراق میں، نہ افغانستان میں. جن جن ملکوں میں لوگ جہاد کے لیے ایکٹیو ہیں، کہیں بھی اپنا ٹارگیٹ پورا نہیں کر سکے. وہ کہیں بھی نہیں. ہر جگہ خبریں آتی رہتی ہیں ڈیلی مار کاٹ کی. تو جو برین اسٹارمی ہوئی میرے اندر، وہ کس بات کو لے کر ہوئی کہ کیا خدا نے مسلمانوں کو ایک ایسا گول دیا ہے جو سرے سے اچیویبل نہیں ہے. ان اچیویبل گول دے دیا مسلمانوں کو. تو کیسا عجیب خدا ہوگا، کیسا عجیب وہ اسلام ہوگا، کیسا عجیب وہ قرآن ہوگا کہ ان اچیویبل گول دے دے. ابھی دیکھیے مصر میں بڑے دھوم سے ایک اسلامی پارٹی جیتی، لیکن جیتنے کے بعد بھی وہاں مار کاٹ جاری ہے. ابھی بھی وہاں ڈیلی نیوز آتی ہے، آپس میں ٹکراتے ہیں لوگ، برتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں. ہر ملک کا حال ہے، کوئی ایک ہی ملک کی بات نہیں ہے. تو میں یہ سوچنے لگا کیا خدا نے مسلمانوں کو ان اچیویبل گول دے دیا ہے؟ تو سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے اسلام کی؟ صرف اگر برنے کٹنا ہے تو کیا فائدہ؟ اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر اسلامی کے لوگ بڑھتے کٹتے رہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جس چیز کو گول بنا رکھا ہے وہ گول آج تک اچیو نہیں ہوا، حالانکہ 200 سال سے بھی زیادہ مدت تک اس کے لیے وہ سیکریفائس کیے چلے جا رہے ہیں. 200 سال سے زیادہ مدت گزر گئی. تو بلا شبہ یہ انتھنکیبل ہے کہ اللہ ہم کو ان اچیویبل گول دے دے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے اس دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. مثلا میرے گھر کے آس پاس بہت سارے درخت ہیں. ایک طرف میں اخبار میں پڑھ رہا تھا یہ خبر، دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ہرے بھرے درخت کھڑے ہوئے ہیں. ان کو خدا نے اچیویبل گول دیا کہ ایک سیڈ تھا، ایک بیج تھا، ایک چھوٹا سا پودا تھا، وہ زمین میں لگا دیا گیا. اب وہ بڑھتا ہوا بڑھتا ہوا بڑھتا ہوا، اب اتنا اونچا ہو گیا کہ 3 منزلہ بلڈنگ کے برابر ہو گیا. وہ تو کہا کہ درخت کو اللہ تعالیٰ نے اچیویبل گول دیا ہے کہ اپنے کو گرو کرو، بڑھاؤ، اور ساری دنیا سے اپنے لیے فوڈ لو، زمین سے، ہوا سے، سورج سے، اور بڑھاؤ اپنے کو، بڑھاؤ اپنے کو بڑھاؤ، یہاں تک کہ تم ایک بہت اونچا درخت بن جاؤ. تو مسلمانوں کے ساتھ صرف ایسا ہوا کہ ان اچیویبل گول دے دیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر مجھے قرآن کے بارے میں سوچنا شروع کیا میں نے کہ قرآن میں مسلمانوں کو مشن کیا دیا گیا ہے. وہ مشن ہے دعوت اللہ، یعنی اللہ کے میسج کو دنیا تک پہنچانا پیسفل طریقے سے. ایک لفظ میں کہیں تو قرآن کو لوگوں تک پہنچانا. نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یعنی مسلمانوں کو جو گول دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ قرآن، یعنی اللہ کی آتھینٹک بک.
جس میں بتایا گیا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. یہ ساری جو اسکیم اللہ تعالیٰ کی ہے، کیوں دنیا کو پیدا کیا گیا، کیوں انسان کو بنایا گیا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ از سکسیس، واٹ از فیلئر، یہ جو انسان کو لے کر کے یہ سوالات ہیں، انہی باتوں کو بتانے کے لیے قرآن اترا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاً رسول اللہ کو، پھر رسول اللہ کے جو اصحاب تھے ان کو، پھر تابعین کو، تبع تابعین کو، پھر پوری امت مسلمہ کو یہ مشن دے دیا کہ اس قرآن کو ساری مینکائنڈ تک پہنچاؤ. بس یہ مشن ہے، یہ تو اچیویبل ہے. اچھا دیکھیے، پہلے زمانے میں بہت سے پرابلم تھے. پرابلم کیا تھے؟ دنیا کی جغرافی انسان جانتا نہیں تھا، پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا، ماڈرن کمیونیکیشن موجود نہیں تھا. تو یہ کام کہ ساری دنیا کو قرآن کا میسج پہنچانا یہ بہت مشکل لگتا تھا. اور پریکٹیکلی وہ ہو نہیں پایا، کیونکہ کہیں پہاڑ ریکارڈ بنا ہوا ہے، کہیں سمندر ریکارڈ بنا ہوا ہے. کیونکہ اس زمانے میں دیکھیے سب سے پہلے کیا تھا، لوگ قرآن کو میمورائز کر لیتے تھے، پھر جا کے ادھر ادھر سناتے تھے. تو ظاہر ہے کہ بہت ہی لبریٹ طریقے پر یہ کام ہو سکتا تھا. پھر ہاتھ سے لکھا جانے لگا. تو اب ہاتھ سے بھی آپ کتنا لکھیں گے، کتنا لکھیں گے ہاتھ سے؟ تو تھوڑی سی اس کی کاپی بنائی آپ نے، اس کو دے دیا، تو کتنا لمیٹڈ طریقے سے ہو سکتا تھا کام. آپ نکلے، صحابہ و تابعین نکلے عرب سے، تب بھی دیکھیے کہیں سمندر ریکارڈ بن گیا، کہیں پہاڑ ریکارڈ بن گیا، کہیں جنگل ریکارڈ بن گیا. اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی دنیا ہے. اس وقت انسان نہیں جانتا تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس کے راستے کیا ہیں. اور پھر اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھا، آج کل کی طرح سواریاں نہیں تھیں، لوگ اونٹ پہ چلتے تھے، گھوڑے پہ چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک پورا ایج پیدا کیا، ایج آف کمیونیکیشن. یہ ایک لمبا پروسیس تھا. ایک لمبے پروسیس کے بعد ہوا کہ ایک ایج آف کمیونیکیشن آیا. تو 21 سینچری میں اس کا کلمنیشن ہو چکا ہے. کلمنیشن آج آپ ایک آفس میں بیٹھ کر کے ساری دنیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک آفس میں بیٹھے آپ اپنے ٹیبل پر، اور ساری دنیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں تھرو کمیونیکیشن. تو یہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یہ سب کہاں تھا پہلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو سپورٹ دینے کے لیے یہ سب پیدا کیا. اب جب کہ یہ ہو چکا ہے، تو اب مسلمان کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اب کس لیے بم مار رہے ہیں؟ جو قرآن کے وارث ہیں، جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کی کتاب کو پھیلاؤ دنیا، تو مار پیٹ رہے ہیں کس لیے ایک دوسرے کو؟ یعنی وہ کام کیوں کر رہے ہیں جس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ من قتل نفسم بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. یعنی اگر تم نے ایک انسان کو بھی ناحق مارا تو گیا کہ تم نے سارے ہی دنیا کے انسانوں کو مار ڈالا. اتنا برا کام ہے قتل. اگر تم نے ایک انسان کو بھی مارا ناحق تو گویا کہ تم نے ساری دنیا کو مار ڈالا. تو اتنا برا کام کر رہے ہیں. اور قرآن میں ایک اور آیت ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. یعنی ایک
مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر مارے تو کہاں جائے گا؟ وہ ہیل میں جائے گا. تو یہ کام کیوں کر رہے ہیں مسلمان؟ اتنا برا کام، یعنی اتنا برا کام جو اس سے زیادہ برا کام تو کوئی ہے ہی نہیں. جبکہ سارے دروازے کھول دیے گئے، سارے مواقع کھول دیے گئے. تو یہ ہے کیا آج کا مسلمان جو ہے اپرچونٹی بلائنڈ ہو گیا ہے. اپرچونٹی بلائنڈ، جانتے ہی نہیں کیا اپرچونیٹیز کھلی ہیں. ابھی وہ جی رہا ہے 1000 سال پہلے کے دور میں انٹلیکچولی. اپرچونیٹی بلائنڈ، آج کے موقع کو انہیں پتہ نہیں. یعنی ایسا زمانہ جب کہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ ساری دنیا میں پیسفل طریقے سے قرآن کو پہنچا سکیں. ابھی ہمارے ساتھی گئے تھے باہر کے ملکوں میں، جہاں وہ گئے ہر جگہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے. تو ایسا زمانہ ہے، اور جان اور بم مارنا، لوگوں کو قتل کرنا. تو یہ سب سوچتے ہوئے مجھے قرآن، یہ سب سوچتے ہوئے مجھے ایک حدیث یاد آئی. یہ جو برین اسٹارمنگ ہوئی میرے اندر، تو ایک حدیث یاد آئی. وہ حدیث یہ ہے، اس حدیث کو میں اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن آج مجھے اس کی ایک نئی میننگ کی طرف میرا دھیان گیا. اس کے اندر میں نے ایک نئی میننگ ڈسکور کی آج صبح. وہ حدیث یہ ہے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ زمین کی سطح پر ایک بھی گھر چھوٹا یا بڑا نہیں بچے گا جہاں اللہ اپنے کلمہ کو داخل نہ کر دے. یہ حدیث میں بہت دنوں سے جانتا ہوں، کہ اس کے ایک میننگ کو آج ہی میں ڈسکور کر پایا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہر دل میں داخل ہو جائے گا، بلکہ کہا کہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ مسلمانوں کے مشن کو بتاتا. یہ حدیث رسول اللہ کے ماننے والوں کو مشن بتا رہی یہ حدیث. اچھا، حدیث میں اگر یہ لفظ ہوتا کہ ہر دل میں اللہ کی بات داخل ہو جائے گی، تو کیا مسلمانوں کا مشن یہ بنتا کہ لوگوں کے دلوں میں داخل کرو، لوگوں کے مائنڈ کو بدلو. یہ مشن بن جاتا. تو یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ گھروں میں داخل ہو جانا، ہر چھوٹے بڑے گھر میں. یہ کیسی عجیب بات ہے، کیونکہ انسان کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اس کو فریڈم آف چوائس دیا ہے. اور قرآن میں ایک لا اکراہ فی الدین، کسی پر کمپلشن نہیں کچھ. تو اگر گول یہ ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں تم کو داخل کرنا ہے اللہ کی بات، تو یہ ایک ان اچیویبل گول ہوتا. کیسے آپ داخل کر دیں گے جب کہ انسان کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے؟ وہ انکار کر دے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر حدیث میں یہ لفظ ہوتا کہ کوئی انسان، کوئی دل ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر اللہ کی بات داخل نہ ہو جائے، تو داخل کرنے والا
تو بارہ وہی ہوگا جو قرآن کا حامل ہے، جو قرآن کو مانتا ہے. تو وہ سوچ سکتا تھا کہ یہ تو ان اچیویبل گول ہے، کیسے میں لوگوں کے دلوں کو بدل ڈالوں گا، کیونکہ ان کو فریڈم ہے، وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے. لیکن دیکھیے جو لفظ ہے کہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، تو یہ تو بالکل اچیویبل گول ہے. پھر میں نے سوچا تو ایک اور بات سمجھ میں آئی. دیکھیے برین اسارمنگ ہوتی ہے آپ کے اندر، تو مائنڈ کی ونڈو کھلتی ہے، نئے نئے یعنی مائنڈ کے نئے نئے یعنی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں. پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ لکھی ہوئی ہو یا پرنٹڈ فارم میں ہو یا اس کا ٹرانسلیشن ہو، اس کو ہمیں داخل کرنا گھروں گھروں میں، تب بھی یہ امپاسبل ہوتا کہ آپ گئے کسی گھر، آپ نے ناک کیا، وہ نکلا، اس نے کہا، آپ نے کہا کہ مجھے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مجھے تمہارے گھر میں داخل کرنا ہے. تو کہتا کیوں داخل، میں تو نہیں داخل کرتا، تو بھاگ جاؤ سے، میں کیوں داخل کروں تمہاری کتاب. تو آپ کو لوٹنا پڑتا، اور پولیس کو بلاتا تو پولیس آپ کو اریسٹ کر لیتی. تو ایک بہت عجیب بات میری سمجھ میں آئی. وہ عجیب بات یہ ہے کہ آج جو ایج آیا ہے، ایج آف یعنی کمیونیکیشن، اس نے کمپیوٹر کو پیدا کیا. تو کمپیوٹر میں آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہوتا ہے، ویب سائٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کوئی بھی چیز بھر دیے، اس میں آ گیا، وہ پرزرو ہو گیا. جو پہلے کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، پھر دنیا میں لیپ ٹاپ آیا. اب جو ریولیوشن آیا ہے، ریولیوشن اب کیا ہے، ساری چیز موبائل میں آ گئی ہے. موبائل یعنی ساری جانکاری، ساری انفارمیشن، سب کچھ موبائل میں. چھوٹا سا موبائل جو ہے وہ سارا ٹریجر اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اچھا، موبائل تو آدمی کی اپنی ضرورت ہے، موبائل تو خود خرید کے لاتا ہے. وہ موبائل کا معاملہ یہ نہیں کہ آپ قرآن کی ایک کاپی لے کر جائیں اور آپ کو وہ اپنے دروازے سے لوٹا دے، مجھے تو نہیں چاہیے. موبائل تو وہ خود ہی خود خرید کر کے اپنی جیب میں ڈالے ہوئے، خود ہی خود اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے. اس کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ موبائل میں قرآن کا ٹرانسلیشن، قرآن کی باتیں داخل کر دیں، تو انسان خود بازار سے لائے گا خرید کر کے، اپنے گھر میں رکھے گا، اس کو خود ہی کرے. یعنی اس کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ اس کو لے آئے. کتنا عجیب فرق ہوا. یعنی پہلے زمانہ تھا کہ آپ سنائیں تب آدمی سنے گا، تو بہت چند لوگوں کو سنا سکتے تھے آپ. پھر زمانہ آیا کہ آپ ہاتھ سے لکھ کر کچھ کاپی تیار کریں، اس کو دیں لوگوں کو، تب بھی بہت کم دے پاتے تھے آپ. پھر ہوتے ہوتے پرنٹنگ پریس آیا. پرنٹنگ پریس بھی جو کتابیں چھپیں تب بھی بہت کم لوگوں کو آپ دے سکتے تھے. پھر کیا ہوا، جس کو میں کہتا ہوں گلوبل موبلٹی. لوگ ادھر ادھر جانے لگے، ٹریول کرنے لگے، ٹورزم آیا، تو ساری دنیا میں ایک موبلٹی آ گئی. جب سے ہوائی جہاز آیا تب سے یہ چیز بہت بڑھ گئی. تو ساری دنیا میں لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ملین لوگ روزانہ آتے آتے ہیں. تو اس کا کیا ہوئے کہ جن کو آپ کو دینا ہے وہ آپ کے ڈور پہ کھڑا ہوا ہے، آپ کے پاس گارڈن میں وہ واک کر رہا ہے، آپ کے پاس کے آفس میں وہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اچھا، پھر بھی دیکھیے، اگر ہمیں
نہ کر کے دینا ہوتا تو پھر بھی وہ انکار کر سکتا تھا. اب کیا ہو گیا؟ اب تو خود وہ جو اپنی ضرورت کے لیے جو موبائل خریدتا ہے، جو لیپ ٹاپ خریدتا ہے، جو کمپیوٹر خریدتا ہے، اسی میں موجود ہے. اگر آپ اس میں ڈال دیں تو، یعنی اگر آپ اللہ کے پیغام کو ڈال دیں کمپیوٹر میں، انٹرنیٹ میں، موبائل میں، تو اس کے معنی کیا ہوا کہ خود اپنے ہی چوائس سے وہ جس انسٹرومنٹ کو لا کے گھر میں رکھے ہوئے اسی میں موجود ہے. وہ یہ ہے گھر گھر میں پہنچنے کا مطلب. کیسی عجیب بات ہے. یہ جو اپرچونٹی ہے پہلے زمانے میں یہ تھی انتھنکیبل. انتھنکیبل. آپ دے یا آپ اس کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی لا کر کے بازار سے لے کر رکھے ہوئے اپنے گھر میں. اور پھر آسانی کا آپ جائیں اس کا مانگیں اس سے کہ لاؤ اس کے اندر مجھے بھرنا ہے، تو وہ کیوں دے گا آپ کو؟ نہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر کے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے اپنے آفس ہی سے ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے موبائل پہ پہنچ جائے، اس کے لیپ ٹاپ پر پہنچ جائے، اس کے کمپیوٹر پہ پہنچ جائے. یہ کیسی عجیب اپرچونیٹی ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ آج جو ہے یہ مشن، یعنی کہ اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو، جو اللہ کا پیغام ہے کہ انسان جان لے کہ واٹ از دا کرسچن پلان آف گاڈ، واٹ از دا اسکیم آف تھنگس آف گاڈ، یہ جان لے انسان. یہ مشن ہے. تو اس کے لیے اپرچونیٹیز کے سارے دروازے کھل گئے. کیسی عجیب بات ہے. یعنی 100% یہ گول آج اچیویبل ہو گیا. 100% اچیویبل ہو گیا. اگر مشن یہ ہوتا کہ ساری دنیا میں تم اسلامی حکومت قائم کرو تو وہ ان اچیویبل گول ہوتا. اگر یہ ہوتا کہ ساری دنیا میں اسلام کا قانون امپلیمنٹ کرو تو وہ ایک ان اچیویبل گول ہوتا. اگر یہ ہوتا کہ دنیا سے باطل کو مٹاؤ، کفر کو مٹاؤ، تو بھی ان اچیویبل گول ہوتا. کیونکہ لوگوں کو آزادی ہے، آپ مٹا نہیں سکتے. آدمی کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ان اچیویبل گول بن جاتی. اور پھر کیا ہوتا اس کا نتیجہ؟ ان اچیویبل گول کوئی سادہ بات نہیں ہے. ان اچیویبل گول آپ کو بناتا ہے، یعنی نیگیٹو تھنکنگ لاتا ہے آپ کے اندر. آپ کا غصہ، جھنجھلاہٹ، نیگیٹیوٹی، ہیٹ، اور پھر تشدد، اور پھر سوسائڈ بامبنگ تک لے آتا ہے. پوری پرسنالٹی آپ کی نگیٹو ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوا؟ اس دنیا میں جو آپ کو اصل کام کرنا تھا کہ اپنے اندر پازیٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا، اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی بنانا، اپنے اندر اسپریچول ویلیوز لانا، اپنے آپ کو ایک ایسے پرسنالٹی کے طور پر ڈیولپ کرنا جو 100% ہیٹ فری ہو، وہ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن اب پاسبل ہو گیا. یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ان اچیویبل گول تو ایٹرنلی آپ نیگیٹو تھنکنگ میں پھنس جاتے. ایٹرنلی، جیسا کہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت دنیا میں کہیں بھی جائیے، آپ کسی مسلمان سے بات کیجیے، وہ نیگیٹو بولے گا. نیگیٹو. کہیں بھی جائیے، یہاں سے لے کر امریکہ تک، یہاں سے لے کر عرب تک. تو ایسا کیوں ہے؟ خود سے مسلمانوں نے ایک سیلف اسٹائل گول لے رکھا ہے. خود سے
ایک سیلف اسٹائل گول. وہ کیا ہے؟ وہ ان اچیویبل گول. ان اچیویبل گول کہ باطل کو مٹانا ہے. ان اچیویبل گول فتنہ کو مٹانا ہے, ایول کو مٹانا ہے. یہ گول ہی نہیں ہے. آپ کا گول ہے پیسفل یعنی اسپریڈ آف میسج آف گاڈ, پیسفل طریقے سے. وہ 100% اچیویبل ہے. تو آج دنیا میں دیکھیے ریلیجس فریڈم آ گیا ہے, کمیونیکیشن آ گیا ہے, ڈیموکریسی آ گئی ہے, ٹریول کی آسانیاں ہو گئی ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ ساری اپرچونیٹیز کھل گئیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ جو گول تھا آپ کا گول کہ اللہ کے میسج کو ہر گھر میں پہنچانا, وہ آخری حد تک اچیویبل ہو گیا. جیسے کہ میں نے اس سے عرض کیا کہ اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ ہر دل میں تم کو اسلام داخل کرنا ہے, ہر دل میں تم کو اللہ کا پیغام داخل کرنا ہے, تو دیٹ واز این ان اچیویبل گول. کیسے آپ دلوں میں داخل کرتے آپ؟ کیسے کرتے آپ؟ تو اللہ نے آپ کو ان اچیویبل گول میں کی مصیبت نہیں ڈالی, اچیویبل گول دیا. وہ بھی اتنا آسان کر دیا کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر ڈیولپ کیجیے ویب سائٹ کو, انٹرنیٹ کو ڈیولپ کیجیے. تو ایک آفس میں بیٹھ کر کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کے آپ سارے دنیا کے ہر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے یہ. تو آخری حد تک اچیویبل گول بن گیا یہ. اور جب اچیویبل گول بن گیا تو کیا ہوا؟ یہ پاسبل ہو گیا کہ آپ آخری حد تک پازیٹیو تھنکنگ میں جئیں, کسی کے خلاف ہیٹ نہیں, سب کے لیے ویل وشر ہوں آپ, سب کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو. جسے حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی. لیکن سب سے محبت کرنے کے لیے ویسے حالات چاہیے. ویسے بغیر حالات کے آپ سب سے محبت نہیں کر سکتے. تو وہ حالات حضرت مسیح کے زمانے میں نہیں تھے, اب پیدا ہو گئے وہ حالات. جبکہ سچ مچ آپ جئیں 100% پازیٹیو تھنکنگ میں, بالکل مثبت ذہن کے ساتھ, کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں, کیونکہ ہر آدمی آپ کے لیے یعنی اچیویبل ہو گیا. کیسی عجیب بات ہے. یعنی اگر آپ نے پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا, الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا, اگر آپ نے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کی, اگر آپ نے اللہ کے میسج کو انٹرنیٹ میں, لیپ ٹاپ میں اور یہاں تک کہ لوگوں کے موبائل میں داخل کر دیا, تو کیسا عجیب آپ کو ایک تھرلنگ جوائے ہوگا, تھرلنگ جوائے کہ میں نے اللہ کا جو اللہ نے جو مجھے گول دیا تھا اس گول کو میں نے پورا کر دیا. کیسا عجیب تھرلنگ جوائے. اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, کہیں کوئی دشمن نہیں جو آپ کو روکے راستہ, کوئی بھی روکنے والا نہیں. حتیٰ کہ جس گھر میں آپ داخل کر رہے ہیں وہاں بھی کوئی چوکیدار نہیں جو آپ کو روکے. کیسی عجیب بات ہے. کسی اور طریقے سے اگر آپ پہنچاتے تو وہاں کوئی روکنے والا روک سکتا تھا آپ کو. کہ اب جو طریقہ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیولپ ہوا ہے تو اب تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں. یعنی ہر آدمی کو آپ ویلکم کر رہا ہے,
ہر طرف ویلکم ہی ویلکم ہے. تو ایسے دنیا میں ہم ہیں, 21 سینچری جو ایسی ایک دنیا ہے. یہ سارے یہ جو پروسیس تھا جو اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا دنیا میں, اس کے بارے میں اس سے پہلے میں کئی بار بول چکا ہوں. تو ایک پروسیس جو چلایا تھا اللہ تعالیٰ نے 21 سینچری, اس کا کلمنیشن ہے کہ ہر چیز اچیویبل ہو گئی, ہر چیز اچیویبل ہو گئی, ہر چیز اچیویبل ہو گئی. جب ہر چیز اچیویبل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ آخری حد تک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جئیں دنیا میں. اور دیکھیے, پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جینا یا پازیٹیو پرسنالٹی کے ساتھ جینا یہ سادہ بات نہیں ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. قرآن میں ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم, یعنی جنت میں ہو جائے گا جو یعنی آخرت میں پہنچے قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم کیا ہے؟ 100% پازیٹیو مائنڈ, کسی سے دشمنی نہیں, کسی سے نفرت نہیں, کسی سے ہیٹ نہیں, کسی سے ریونج کا جذبہ نہیں, کچھ بھی نہیں, کسی سے شکایت نہیں, کسی سے پروٹیسٹ نہیں. وہ ہے قلب سلیم. لیکن اس طرح کے قلب سلیم بننے کے لیے حالات چاہیے. حالات نہ ہو تو نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کیے کہ اگر اس کو آپ سمجھ لیں, اگر آپ اس سے باخبر ہو جائیں, تو تاریخ میں, پوری ہسٹری میں پہلی بار یہ دنیا میں موقع آیا ہے کہ آپ آخری حد تک قلب سلیم کے ساتھ جئیں, آخری حد تک پازیٹیو پرسنالٹی کے ساتھ جئیں, آخری حد تک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جئیں, آخری حد تک دنیا کے ویلوشر بن کر رہیں, اور پھر جنت کے لیے آپ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن جائیں. کیسی عجیب بات ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے لوگوں کے لیے کہ تم جنت والے بنو. جنتی پرسنالٹی بنانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ حالات تیار کر رہے ہیں. یہ جو 21 سینچری ہے, اس زمانے میں جو نیا دور آیا ہے, جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, جو نئی اپرچونیٹیز کھلی ہیں, اس نے وہ سب چیزوں کو ختم کر دیا. یعنی ہیٹ ختم, ریونج ختم, وائلنس ختم, گن ختم, بام ختم, سب کچھ ختم, سب کچھ ختم. اب تو صرف پیسفل طریقے سے اپنا کام کیجیے, اور آخرت میں جب داخل ہوں تو فرشتے آپ کا استقبال کریں کہ آ گیا وہ بندہ جو جنت کے لیے ڈیزرو کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک آئٹا بھی آپ کے اندر نگیٹیوٹی ہے, ایک آئٹا بھی آپ کے اندر نفرت ہے, ایک آئٹا کے بغض بھی آپ کے اندر اگر شکایت, پروٹیسٹ ہے, یہ سب چیزیں ہیں, تو جنت کے لیے آپ انکمپلیٹ ہو جائیں گے. دیکھیے, قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک بہت عجیب چیز قرآن میں آپ ڈسکور کریں گے کہ جب قرآن آپ کھولتے ہیں تو پہلی آیت ملتی ہے آپ کو الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ, ساری دنیا کا رب, تیرا ہی شکر ہے, تیری حمد ہے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے, قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لوگ جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو جنت کا جو کلچر ہوگا, جنت کی جو سوسائٹی ہوگی, جنت کی جو دنیا ہوگی, اس کے بارے میں کہا جائے گا کیا, وقیل الحمدللہ رب العالمین. جنت میں بھی الحمد کلچر اور دنیا میں بھی الحمد کلچر. زندگی کی بگننگ بھی الحمد کلچر سے,
اور زندگی کا اینڈ بھی الحمد کلچر سے. الحمد کلچر کیا ہے؟ 100% پازیٹیوٹی میں جینا، 100% شکر گزاری میں جینا، 100% اللہ کی بلیسنگ کے احساس میں جینا. تو کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے حالات چاہیے، اس لیے سپورٹ چاہیے، سپورٹنگ بیس چاہیے. تو پہلے زمانے میں سپورٹنگ بیس اس طرح موجود نہیں تھی. اب پوری یہ سارے حالات بدل چکے ہیں، پورا ہر چیز سپورٹ کر رہی ہے آپ کو ایسا اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے. تو اب تو گن کلچر اور بام کلچر ایک بیڈنس ہے، بیڈنس، اس کا کچھ بھی نہیں. بیڈنس کا سوا کچھ بھی نہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے کہ کسی کو بہترین اس کی فریج میں بہترین کھانے موجود ہوں، وہ جا کے لکڑی چبائے. وہ یعنی آپ کے گھر میں فریج میں سارے اچھے کھانے بھرے ہوئے ہیں، اور جا کے لکڑی چبا رہے ہیں، پتھر چبا رہے ہیں. ایسے ہو گیا یہ کہ مواقع تو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہ آپ 100% پازیٹیو بن کر رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نفرتوں میں جیتے ہیں، آپ تشدد میں جیتے ہیں، آپ گن اور بم میں جیتے ہیں. یہ تو یہی ہوا کہ فریج میں کھانے بھرے ہوئے ہیں اور آپ لکڑی چبا رہے ہیں. تو ایسے حالات پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی سے نفرت کرنے کی، کسی سے لڑنے کی، کچھ بھی ضرورت نہیں. پیسفل طریقے سے رہیے اور آپ کا سارا کام بنتا رہے گا. قرآن میں ہے کہ دیکھیے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیطان نے یہ چیلنج کیوں کیا. شیطان نے کہا تھا کہ آدم کی جب پیدائش ہوئی شروع میں، تو اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا تھا اس نے، اللہ تعالیٰ کرنا ذریتہم الا قلیلا، یعنی میں انسانوں کی میجارٹی کو سالو کر لوں گا. سالو، کیسا عجیب بات ہے کہ انسانوں کی میجارٹی کو میں سالو کر لوں گا. یہ تو کہا تھا شیطان نے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے ہمت پڑی شیطان کی یہ کہنے کی کہ انسان میجارٹی کو وہ سالو کر لوں گا. کیسے ہمت پڑی اس کی؟ تو ہمت اسی لیے پڑی کہ اس میں انسان کے ایک ویکنیس کو دریافت کیا، ایک ویکنیس کو، کہ انسان بہت آسانی سے ان اچیویبل گول کی تفصیل پڑ جاتا ہے، بہت آسانی سے. حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ اچیویبل گول کے سارے راستے کھل گئے ہوں، تب بھی وہ عجیب و غریب طور پر سلپ کر کے پہنچ جاتا ہے ان اچیویبل گول کی طرف. جیسے آدم جو تھے، ساری جنت کھلی ہوئی تھی، پھر بھی وہ ایک درخت کی طرف چلے گئے جو فاربڈن ٹری تھا. تو انسان کی عجیب غریب مزاج ہے کہ 90% اس کے لیے اچھے حالات ہیں، لیکن وہ 1% جو ہے اسی میں جا کر اپنے آپ کو اس میں داخل کر دیتا ہے وہ. تو انسان کی اس کمزوری کو جانتا تھا کہ انسان کو بہت آسانی سے میں بہکا کر کے ان اچیویبل گول کی طرف ڈال دوں گا. اب آپ دیکھیے، تاریخ میں جتنے فلاسفرس تھے ان کو شیطان نے بہکایا کہ ٹوٹل ریئلٹی کو تم جان سکتے ہو اپنے مائنڈ سے، اور مائنڈ کی تھی لمیٹیشنس، تو جان نہیں پایا. نتیجہ کہ سارے فلاسفرس جو ہے فرسٹریشن میں مرے سارے فلاسفرس. الیگزینڈر دا گریٹ کے مائنڈ میں ڈال دیا، وہ تو گریس کا بادشاہ تھا، بادشاہت ملی تھی اس کو ڈال دیا کہ تم ساری دنیا کو کانکر کرو. اس دنیا کو کانکر کرنے نکلا وہ، اور 33 ایئرس کی ایج میں وہ فرسٹریشن مر گیا کانکر کیے بغیر.
ہٹلر کے مائنڈ میں ڈال دیا کہ تم سارے یورپ کے رولر بن سکتے ہو، اسے لڑائی چھیڑ دی. لیکن کیا ہوا، 56 سال میں وہ سوسائڈ کر کے مر گیا فرسٹریشن میں. یہی حال زمانے مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ان اچیویبل گول میں پھنسا رکھا ہے اس نے کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت، ساری دنیا میں اسلام کا نظام، ساری دنیا میں اسلام کا قانون، ساری دنیا سے کفر باطل کو مٹانا. دیٹ از ان اچیویبل گول. کیوں؟ یہ گول ٹکرا رہا ہے اللہ کے کریشن پلان سے. اللہ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، ہر ایک کو ٹوٹل فریڈم دیا ہے، پوری آزادی. پھر جب پوری آزادی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جب پوری آزادی دی ہے تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ساری دنیا میں آپ اپنا حکم چلانے لگے. ممکن نہیں، ہر آدمی ریوولٹ کرے گا جگہ جگہ. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دماغ میں شیطان نے کیا کر دیا، ایک ان اچیویبل گول میں پھنسا دیا ان کو. لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں. ملتا کیا ہے؟ نفرت، انتقام، نفرت، ریونج اور سوسائڈ بامبنگ. تو شیطان نے جو چیلنج دیا تھا کہ میں انسانوں کی میجارٹی کو سالو کر لوں گا، اسی ویکنس کو جان کر کے کہ بہت آسانی سے انسان کو ایسا کیا سکتا ہے کہ اس کو ایسی باتیں اس کے دماغ میں ڈالی جائیں کہ وہ سلپ کر کے پہنچ جائے ان اچیویبل گول کی طرف. جو ان اچیویبل گول کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو شیطان نے کہا تھا ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ انسانوں کی میجارٹی جو ہے وہ شکر سے ہٹ جائے گی، یعنی الحمد کلچر سے ہٹ جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے. ہر ایک دیکھیے نفرت کی بولی بولتا ہے، شکایت کی بولی بولتا ہے، پروٹیسٹ کی بولی بولتا ہے. تو شیطان نے لوگ ہٹا رکھا ہے الحمد للہ کلچر سے. الحمد للہ کلچر سے ہٹا کر کے ڈال رکھا ہے کہاں؟ ناکشکری پر، کمپلین، پروٹیسٹ، تشدد، یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ. تو ان واقعات کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ شیطان کی ہمت کیسے پڑی کہ وہ یہ کہے کہ میں انسانوں کی میجارٹی کو سالو کر لوں گا، کیونکہ اسے انسان کی ویکنس کو پکڑ لیا تھا کہ بہت آسانی سے انسان کے دماغ میں ایک ایسی بات ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ ان اچیویبل گول کی طرف دوڑ پڑے. یہاں تک کہ دیکھیے شادی ہوتی ہے، لو میرج، اور اس بعد کیوں آپس میں لڑتے جھڑتے ہیں لوگ، کیوں سپریشن ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی دونوں چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو اچیویبل نہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ وہ میری بات مانے، وہ کہ میری بات مانے. تو اچیویبل کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ یہ نہیں کہ وہ تمہارے آگے سرنڈر کر دے، وہ تمہارے آگے سرنڈر کر دے، یہ تو اچیویبل نہیں. تو عورت چاہتی ہے کہ مرد میں آگے سرنڈر کر دے، مرد چاہتا ہے عورت میں آگے سرنڈر کر دے. تو شیطان بہت آسانی سے دونوں کو ایک ان اچیویبل گول کی طرف ڈال دیتا ہے. تو لڑتے ہیں یہاں تک سپریشن ہو جاتا ہے. ایسی ہر جگہ بزنس میں مثلا دیکھیے، ایک آدمی بزنس کرتا ہے، اچھا خاصا چل رہا ہوتا، اب اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ بینک سے لون لو اور سب سے بڑے تم بن جاؤ. اب بینک سے لون کر لے کر کے اس کا انسٹالمنٹ نہیں دے پاتا اور فرسٹریشن مر جاتا. جسے ابھی جلدی اس کا قصہ ہوا جو تھا اسٹیو جابس جو تھا، جس نے بہت بڑا ایپل وہ کیا نکالا تھا کمپیوٹر، تو فرسٹریشن مرا کہ دنیا کے سب سے بڑا مالدار بننے کے چکر میں. تو بہت آسانی سے چاہے سیکولر فیلڈ میں آدمی ہو، چاہے ریلیجیس فیلڈ میں،
شیطان بہت آسانی سے اس کو کیا کرتا ہے، ان اچیویبل گول کی طرف ڈال دیتا ہے. تو آج جب میں نے خبر پڑھی اخبار میں، تو میں نے کہا کہ دیکھو، اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں، 58 مسلم کنٹریز ہیں، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ تشدد، ہر جگہ نفرت، ہر جگہ جہاد کے نام پر ٹکراؤ. کیوں؟ ان اچیویبل گول. تو انسان کو دیکھیے، یہ وژڈم، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وژڈم ہے، یہی وژڈم ہے ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اچیویبل اینڈ ان اچیویبل. یہ وژڈم ہے، اسی کا نام وژڈم ہے کہ آپ فرق کر سکیں کہ واٹ از اچیویبل اینڈ واٹ از ان اچیویبل. کیونکہ ہمیشہ دیکھیے، چاہے کہ انڈیویجول ہو، چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے وی آئی پی ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے لیے کچھ ہوتا ہے اچیویبل، کچھ ہوتا ہے ان اچیویبل. تو وژڈم یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ آپ فرق کو جانیں اور اپنے آپ کو صرف اچیویبل میں استعمال کریں، ان اچیویبل سے مکمل طور پر دور رہیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ٹینشن، ٹینشن، ہیٹ، ہیٹ، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یعنی ارلی ڈیتھ. ابھی صبح مجھے ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اچھا جاب ان کے پاس تھا، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کوئی ایک ایسا گول بنا لیا انہوں نے جو اچیویبل نہیں تھا، وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک ٹینشن میں پڑے کہ دونوں گردے فیل ہو گئے، دونوں کڈنی فیل ہو گئی ان کی. بظاہر سب کچھ تھا ان کے پاس، کھانے پینے کی کمی نہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، بیٹھنے کے لیے کار ہے، سب کچھ ہے. پھر بھی انہوں نے ایک ان اچیویبل گول بنا لیا اپنے لیے کہ فلاں چیز تو ابھی ملی نہیں، فلاں آئٹم تو ابھی باقی ہے. اس چکر میں ٹینشن پڑے، ٹینشن بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ٹینشن کہ ان کے بیماری ہو گئے اور پھر دونوں کڈنی فیل ہو گئی اور مر گئے، ارلی ڈیتھ ہو گئی. یہ سب کا حال ہے مور اور لیس. سیکولر لوگ بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، ریلیجس لوگ بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، مور اور لیس. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ہر انسان کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر تھنکنگ کو ڈیولپ کرے. تھنکنگ کو ڈیولپ کرے. ڈیولپ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ وژڈم کو سیکھے. وژڈم کیا چیز ہے، حکمت کیا چیز ہے. اور حکمت کا یہی خلاصہ ہے میرے نزدیک کہ آپ جان پائیں کہ کیا میرے لیے اچیویبل ہے، کیا میرے لیے اچیویبل نہیں، یہ جان پائیں. کیونکہ جتنے کیسز میں سوچتا ہوں، جتنے کیسز، سب میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی نے ان اچیویبل گول لے لیا اور پھر کیا ہوا؟ فرسٹریشن، ٹینشن، اور پھر کیا ہوا؟ بیماری، اسی میں مر گیا. میری عمر اتنی لمبی ہو چکی ہے، میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے، سب کا کیس یہی میں نے پایا. اور اس کا فارمولہ کتنا اچھا دیا تھا علی نے، الخیر فیما وقع، یعنی جو ہوگا وہی بہتر تھا. جو ہوگا پریکٹیکلی جو تم کو مل گیا، سمجھو کہیں بہتر ہے. ابھی میری ملاقات ہوئی ایک 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 لڑکا اور لڑکی، ابھی شادی ان کو ہوئی تھی، دونوں صاحبان سے. تو میں نے دونوں کو کہا کہ دیکھیے، میرڈ لائف کو کامیاب بنانے کا راز بتاتا ہوں میں آپ کو.
کہ لڑکا یہ سمجھے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو لیڈی ہے وہ مجھے مل گئی ہے، اور عورت یہ سمجھے کہ دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان جو تھا مجھے مل گیا. دونوں یہ سمجھیں تو بس پوری برڈ لائف ہیپی لائف ہوگی. تو جو آپ کو ملا اسی کو سمجھیں کہ بس یہی میرے لیے سب سے اچھی چیز ہے. اسی کو کہا جاتا ہے اسٹیٹس کوئزم. اسٹیٹس کوئزم تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اسٹیٹس کوئسٹ بنیں. ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا یہ مزاج آپ کے اندر نہ ہو. تو اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ مسلمان کا مشن دعوت اللہ کا مشن ہے. دعوت اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کا دنیا تک پہنچانا. اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت میں آتھینٹک طور پر موجود ہے آپ کے پاس. اور ایسے سارے مواقع پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ ورچولی آپ گھر گھر پہنچا سکیں وداؤٹ اینی ریزلٹمنٹ، وداؤٹ اینی رکاوٹ. کیسی عجیب اپرچونیٹی ہے. تو یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے آپ کو، یہ آخری زمانے میں، یہ کہنا چاہیے کہ 21 سینچری میں امت کو رسول اللہ ایک گول دے گئے ہیں کہ 21 سینچری میں تمہارا گول کیا ہوگا. اگر آپ اس کو سوچیں، اس کو غور کریں، تو رسول اللہ نے اپنی امت کو 21 سینچری کے لیے ایک گول دے دیا. وہ گول کیا تھا؟ ہر گھر میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا. اگر گول یہ دیتے کہ ہر دل میں اللہ کے بات کو اتارنا، تو یہ امپاسبل گول ہوتا، یہ چلنے والی بات نہ ہوتی. لیکن آپ نے گول کیا دیا؟ ہر گھر میں پہنچانا. تو اب اب کمیونیکیشن کے زمانے میں، جب کہ موبائل اور کمیونیکیشن کا زمانہ آ گیا، تو بالکل پاسبل ہو گیا ہے کہ آپ ہر گھر میں پہنچا دیں بغیر پوچھے ہوئے. آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ہوتی ہے کہ آپ جائیں آدمی کے گھر پر، اس کو ناک کریں، وہ نکلے، آپ کہیں کہ بھائی دیکھو میرے پاس اللہ کا ایک لیٹر آیا ہے، مجھے ڈلیور کرنا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک آفس ڈیولپ کیجیے، ایک ٹیم بنائیے، کوئی لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کیجیے اور ان کو ساتھ لے کر یہ کام کر ڈالیے. اور ساری دنیا کے ہر گھر میں اللہ کا ورڈ آف گاڈ، اس میں قرآن جو لفظ ہے کلمہ یعنی ورڈ آف گاڈ، پہنچ جائے گا. کیسا عجیب یہ سوچ کے کتنا عجیب تھرل آتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے ایک ایسا مشن دے دیا جو بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ 100% اچیویبل ہے. آپ سوچیں، یعنی اللہ نے آپ کو ایک ایسا مشن دے دیا جس کے کرنے پر اللہ کی سپر بلیسنگ ملتی ہے، سپر بلیسنگ. اور سارے جو چیزیں اس کے لیے ضرورت تھی، جو سپورٹنگ بیس تھی، وہ سب فراہم کر دی. اور وہ اس حد تک ڈیولپ ہوا سارا کمیونیکیشن کہ آخر تک وہ اچیویبل ہو گیا.
اب آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیا ہے کام، تو کیسا تھرل آئے گا آپ کا، تھرل کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا کام دے دیا جو میری آخرت تک اچیویبل ہے. یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں. جتنا آپ سوچیں گے اتنا ہی آپ کے اندر ہمت آئے گی، آپ کے اندر انتھوزیازم آئے گا، آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اتنا ہی آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. سب کچھ سوچنے پہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اتنا ہی اس کی اہمیت آپ کے مائنڈ میں اترتی چلی جائے گی. تو میں آپ سب لوگوں کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ خوب سوچیے، ڈسکور کیجیے کہ اللہ نے آپ کے لیے کتنا بڑا دروازہ کھول دیا ہے، ایک اچیویبل گول دے دیا. اگر اللہ آپ کو ان اچیویبل گول دیتا تو کتنا برا حال ہوتا. تو مسلمانوں کی اس بےخبری سے نکالیے کہ تم ان اچیویبل گول کے لیے اپنے آپ کو جانے دے رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، حالانکہ آپ ایک ایسا رستہ تمہارے لیے کھلا ہوا جو بالکل آخرت تک اچیویبل ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی سمجھ دے، ہم اللہ کی مرضی کو جانیں. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. کل ترکی اور جیروسلم کے سفر سے واپس آیا ہوں. دراصل جیروسلم میں ہر 2 سال کے بعد بک فیئر ہوتا ہے، جیروسلم انٹرنیشنل بک فیئر، تو اس میں جانے کا اتفاق ہوا. یہ تیسرا بک فیئر ہم نے اٹینڈ کیا. پہلے بک فیئر میں رجت صاحب بھی ساتھ میں تھے ہمارے. تو بک فیئر میں جیروسلم جانے کے لیے ٹرکش ایئر لائنس سے جانا تھا، تو یہ سوچا کہ ٹرکی میں بھی ایک دو دن رک جائیں. کوئی خاص پروگرام نہیں تھا استنبول میں رکنے کا. تو وہاں جب میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں ٹرکی آ رہا ہوں، تو وہاں ایک صاحب ہیں فکرت یاسر، جو یہاں بھی آ چکے ہیں، مولانا سے بھی مل چکے ہیں. تو انہوں نے اپنے خود ہی ایک میرا اپوائنٹمنٹ فکس کیا بلو ماسک کے امام سے. بلو ماسک یعنی جو ٹرکی کی سب سے مشہور مسجد ہے، اور وہاں تقریباً 10 سے 20,000 30,000 ٹورسٹ ڈیلی آتے ہیں. یعنی آپ سمجھیے کہ وہ ٹرکی کا تاج محل ہے، ہر وقت وہاں پر ٹورسٹ بھرے رہتے ہیں. تو پچھلی سال 2 سال پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں قرآن ڈسٹریبیوشن ہو، تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی. تو پھر ہم نے کسی دوسری مسجد میں، رستم پاشا ماسک میں ڈسٹریبیوشن شروع کیا تھا. وہاں تقریباً 2 سال سے ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے. تقریباً 50,000 قرآن وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. تو جب میں پہنچا بلو ماسک میں تو عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز ہونے والی تھی. وہاں نماز کا یہ طریقہ ہے خاص طور سے عصر میں کہ پہلے کچھ دعا وغیرہ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور نماز کے بعد بھی دعا اور اذکار اور تلاوت وغیرہ ہوتی ہے. تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان امام ہیں، بہت اچھی آواز، بڑی اچھی قرأت میں وہ پڑھ رہے ہیں دعا اور قرآن. تو پھر نماز ہوئی، اس کے بعد وہیں ان کا کمرہ تھا مسجد کے اندر ہی، تو اس میں مجھے لے گئے وہ صاحب جو مجھے ساتھ لائے تھے.
تو امام صاحب سے مجھے ملوایا. وہ امام نوجوان امام تھے اور بہت اچھی انگلش بولتے ہیں. ان کا نام ہے اسحاق کزول اسلان. اصل میں یہ امریکہ رہ چکے ہیں 5 سال، تو بہت ہی فائن انگلش بول رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمیں قرآن کی بہت ضرورت ہے، اور یہاں 20,000 سے 30,000 ڈیلی ٹورسٹ آتے ہیں. تقریباً 10 ملین ٹورسٹ سال میں آتے ہیں. تو میں نے قرآن انہیں پیش کیا یہ والا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھوں گا اور آپ کو 1-2 دن میں بتاؤں گا. تو یہ جو امام تھے، یہ نوجوان، اس کے یہ تو ایک جونیئر تھے امام، لیکن جو سینئر امام تھے، جو چیف امام، پھر وہ آئے، وہ بزرگ تھے. ان کا نام تھا امر اللہ ہتی پوگلو. یہ ان کا کارڈ ہے. تو یہ ان کو جب معلوم ہوا کہ میں دلی سے آیا ہوں اور مولانا وحید الدین خان کا بھی بیٹا ہوں، تو انہیں بڑی خوشی ہوئی. گلے سے لگایا مجھے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے فادر کی بک پڑھی ہے، گاڈ ارائزز کا جو ترجمہ وہاں چھپا اسلام میدان اوکیور. تو انہوں نے بہت دعائیں دیں، بڑی تعریف کی. تو خیر اس طریقے سے وہاں سے قرآن کا ترجمہ میں نے دیا انہیں. وہاں بلو ماسک میں وہ اس طرح کے بروشرز دیتے ہیں لوگوں کو، واٹ از اسلام، اس طرح کے پیمفلیٹس کئی زبانوں میں. یہ ڈفرینٹ لینگویجز میں ہے، یہ چائنیز میں ہے، جیپنیز میں ہے، یہ کوئی اور زبان ہے، یہ غالباً رشین زبان ہے، وہاں رشین ٹورسٹ بہت آتے ہیں، یہ کوئی اور زبان ہے، یہ کوئی اور ہے. تو اس طرح کے بروشرز دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہمیں قرآن چاہیے انگلش میں اور ڈفرینٹ لینگویجز میں. تو بہرحال میرے پاس کچھ کاپیز تھی، میں نے وہ ان کو فوراً دے دی. اور وہاں اتفاق سے پریس جہاں چھپتا ہے قرآن، وہاں 1000 کاپی موجود تھی. تو وہ میں نے بھیجنے کا انتظام کیا، اور انشاءاللہ 10,000 کاپیز فوراً چھپوا کے وہاں بھیجیں گے. ان کو چاہیے تو ویسے 1 ملین کاپیز، خیر وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ وہ وہاں بھیجیں گے. تو یہ کام ٹرکی میں ہوا کہ وہاں بلو ماسک، یعنی سلطان احمد جسے کہتے ہیں، اس مسجد میں قرآن ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ الحمدللہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، چونکہ وہاں ساری دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں، خاص طور سے یورپ کے ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں. آپ کسی وقت بھی جائیں تو مسجد کے اندر ٹورسٹ بھرے رہتے ہیں، یعنی اندر جہاں نماز پڑھتے ہیں، ایسے نہیں کہ باہر. اور جب وہاں دیکھتے ہیں وہ جو بیوٹی ہے، اس کی جو آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے اور کیلیگرافی ہے اور جو اس کی ہسٹری ہے، تو بڑا اثر ہوتا ہے اس سے، ان کو بڑا متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جانیں، قرآن کے بارے میں جانیں. تو اس وقت اگر قرآن انہیں مل جائے ان کی زبان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا موقع ہے. قرآن سے ان کو اثر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ کام ٹرکی میں ہوا. اور پھر اس کے بعد 1 دن بس میں وہاں رہا، اور اس کے بعد میں استنبول پہنچا، اس کے بعد جیروسلم گیا. تو جیروسلم کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا، چونکہ عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیل میں تو وہاں بم پھوٹ رہے ہوں گے، ہر طرف گولی چل رہی ہوگی، جو جیوز ہیں وہ مسلمز کو مار رہے ہوں گے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جب ٹیل اویو کے ہوائی اڈے پہ پہنچے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی یورپ کے شہر میں آ گئے. اور جب باہر آئیں گے تو جو انفراسٹرکچر ہے، جو روڈ ہے، جو ساری چیزیں ہیں، میٹرو اور ساری جو صاف ستھرا گرینری ہے، ایسا لگے گا کسی یورپ کے شہر میں ہے، جنیوا میں ہے یا پیرس میں ہے یا زورک میں ہے. بہت صاف ستھرا، پیسفل. تقریباً ٹیل اویو سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے جیروسلم کا، جو بہت ہی شاندار ہے، ہر طرف گرینری، بہت ہی خوبصورت. تو جیروسلم بھی بہت ہی صاف ستھرا اور اچھا شہر ہے. چھوٹا شہر ہے، بہت ہی بڑا شہر نہیں ہے. اور جو ایسٹ جیروسلم ہے، جس کو اولڈ سٹی کہتے ہیں، وہ اصل جگہ ہے جہاں تاریخی عمارتیں ہیں، جہاں مسجد الاقصیٰ ہے، قبۃ الصخرہ ہے. تو ایسٹ جیروسلم میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں.
اور اس میں اس کے 3-4 حصے ہیں. اس میں ایک ہے مسلمس کوارٹر، کرسچنس کوارٹر، جوئش کوارٹر اور آرمینین کوارٹرز. لیکن زیادہ تر جو وہاں دکانیں ہیں، جو ریسٹوراں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، ہوٹلز ہیں، وہ سب مسلمس کے پاس ہیں. سارے جو ٹورسٹ آتے ہیں، اور بہت ہی یعنی وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، چونکہ ٹورسٹ ہر وقت آتے رہتے ہیں. جوش ہسٹوریکل پلیسز بھی ہیں. الاقصی کی وجہ سے ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، اور کرسچنس کی بھی بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں ہیں. تو ساری دنیا سے ٹورسٹ آتے رہتے ہیں. یہ اس کی ایک ایریل فوٹو ہے. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جو یہ ایسٹ جیروسلم میں جو اولڈ سٹی ہے، وہ ایک والڈ سٹی ہے. یعنی اس میں چاروں طرف والز ہیں. جیسے ہمارے ہاں دلی کو میں ہم والڈ سٹی کہتے ہیں، حالانکہ یہاں والز نہیں ہیں، اب کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں والز ہیں جو تقریباً 2000 سال پرانی دیواریں ہیں، اور ایز اٹ از ہیں، بڑی زبردست قسم کی ہے. اور اس میں گیٹس ہیں، جو گیٹس الاقصی کو جا کے پہنچتے ہیں. 7 گیٹس ہیں. ایک گیٹ یہاں سے ہے، لائنس گیٹ ہے، پھر ڈیمسکس گیٹ ہے، پھر جافا گیٹ ہے، اور بہت سارے گیٹس ہیں. یہ سب گیٹس الاقصی کا جو کمپلیکس ہے، وہ کافی بڑا کمپلیکس ہے. تقریباً 40 ایکڑ کا کمپلیکس ہے جس میں الاقصی ہے. آپ رفلی سمجھیے کہ لودھی گارڈنز کا 1/3. تو کافی بڑی جگہ ہے. اس میں گارڈنز ہیں، اور یہ بیچ میں جو حصہ ہے، جو گولڈن ڈوم ہے، یہ ڈوم آف دی راک ہے. پھر یہاں پر مسجد اقصی ہے، جو کہ خود بہت بڑی ہے. اچھا، یہ خاص بات یہ ہے کہ جو عام طور سے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مسجد اقصی کا جو انتظام ہے وہ مسلمز کے ہاتھ میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر جوز بھرے ہوں گے، وہ جانے نہیں دیں گے اور روکیں گے، ماریں گے وغیرہ. اندر پورا جو الاقصی کمپلیکس ہے وہ مسلمز کے ہاتھ میں ہے. باہر جو گیٹ پہ کچھ سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو جوز ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. جیسے میں اور ہارون شیخ صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے. ہارون شیخ صاحب بامبے سے آئے تھے. تو جب ہم اور وہ گئے تو 2 سیکورٹی کے اسٹاف تھے جو جیو تھے، بندوق لیے ہوئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انت مسلم؟ تو میں نے کہا نام. آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو پھر اس نے پوچھا کہ منین انت، کہاں سے آئے آپ؟ تو میں نے کہا من الہند. تو اس نے کہا اوکے. میرے پیچھے وہ تھے ہارون صاحب. ان سے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا ہارون. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم انت مسلم؟ تو انہوں نے کہا نام. تو ان سے کہا کہ تم قرآن کی کچھ آیت پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے یاسین پڑھ دی، سورہ یاسین شروع. تو ایک صاحب جو فلسطینین تھے، جو وہ بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ یاسین پڑھ دی تو پھر سب ٹھیک ہے. تو پھر اس طریقے سے ہم اندر چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو وہاں پر پچھلی بار ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ایک صاحب ہیں جو دعوتی کام کرتے ہیں. وہاں جو ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں، پہلے ٹورسٹ نہیں جا سکتے تھے، صرف مسلمس الاؤڈ تھے. لیکن ابھی اس بار سے میں نے دیکھا کہ وہاں ٹورسٹ بھی الاؤ ہو گئے ہیں، سارے نان مسلم جو بھی جانا چاہے. لیکن کچھ ایک وقت ہوتا ہے، صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک، اور آفٹرنون میں. اور فرائیڈے کوئی نہیں جا سکتا، صرف مسلمس ہی جا سکتے ہیں. تو بھرے ہوئے تھے وہاں پر، بسیں آئی ہوئی تھیں، بہت سارے یورپین ٹورسٹ بھرے ہوئے تھے اندر. تو خیر ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں بھی دعوتی کام ہو سکتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہاں پر ایک صاحب ہیں جو دعوتی کام کرتے ہیں. پچھلی بار میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا تھا. لیکن اس بار ان سے بات ہو گئی. تو الاقصی میں ہی ان سے ملاقات ہوئی. وہ عرب تھے، ایک صاحب نوجوان، ان کا نام تھا طارق بن شہاب. تو ان کو میں نے جا کے بتایا کہ ہم بھی دعوتی کام کرتے ہیں اور قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو میں نے قرآن دیا ان کو، یہ قرآن دیا اور واٹ از اسلام دیا. میں نے کہا یہ 2 چیزیں ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. اور ایک یہ بک دی، بکلیٹ الدعوہ الی اللہ، جو زکوان صاحب نے بنوائی تھی. یہ عربی میں ہے اور دعوت کی اہمیت کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا کتابچہ ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ آپ عربوں میں دیجئے، اور یہ 2 کتابیں قرآن اور واٹ از اسلام آپ ٹورسٹ وغیرہ کو دیں، جیوز کو دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھوں گا اور کل بتاؤں گا. تو انہوں نے مجھے یہ بک
یہ بک دی کہ ہم یہ بک ہے اس سے ہم دعوت کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں شروع میں واٹ از اسلام, پلرز آف فیتھ اور ہولی قرآن, پروفٹ محمد, کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی بیسک. اس کے بعد انہوں نے ساری جو وہ باتیں کر رکھی ہیں جو ڈبیٹ والے انداز کی ہوتی ہیں کہ انیکوریسیز ان بائبل, کنٹراڈکشنز ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جیزس واز سن آف گاڈ, اس طریقے سے جیزس ان دا بائبل, کنٹراڈکشن ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو کوئی صحیح طریقہ دعوت کا نہیں ہے, آپ پازیٹیو انداز میں اسلام کی باتیں بتائیے, اس کو تو کوئی پڑھے گا نہیں. جو آج کل کا جو مائنڈ ہے وہ اس کو دیکھ کے اس میں برنباس کا ذکر ہے. میں نے کہا کہ یہ برنباس جو ہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ اس کا کیوں ذکر کرتے ہیں. تو خیر انہوں نے کہا نہیں یہی صحیح طریقہ ہے. لیکن پھر اگلے دن ان کا خود فون آیا کہ میں نے یہ واٹ از اسلام کتاب پڑھی اور قرآن بھی دیکھا تو مجھے بہت پسند آئی. کہنے کہ بہت ہی تعریف کر رہے تھے, کہنے کہ بہت ہی اچھی لکھی ہے اور ہم اس سے ہی کریں گے انشاءاللہ دعوتی کام, آپ مجھے دیجئے جتنی بھی آپ چاہے دے سکیں. تو جو بھی میرے پاس وہاں پر کاپیز تھیں وہ میں نے دے دی ان کو, 200-300 کاپیز ایکسٹرا جو بچی تھیں بک فیئر سے. اور وہاں ایک پرنٹر مل گیا جو عرب تھا, فلسطینین اتھارٹی کا, المستقبل پریس. تو اس نے قرآن چھاپنے کے لیے اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھاپ دوں گا, لیکن وہاں کاسٹ بہت زیادہ تھی. پھر بھی 3000 کاپیز کا میں نے وہاں پر الحمدللہ ارینجمنٹ کر دیا جو ان کو مل کے چھپ کے مل جائے گا بہت جلدی. تو اس طریقے سے الاقصی میں قرآن ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. پھر بک فیئر میں جب ہم گئے تو بک فیئر میں وہاں ہم نے اس طریقے سے یہ ایک وہ لگا دیا تھا, قرآن رکھ دیے تھے ایک ٹیبل پہ اور یہ لکھ کے لگا دیا تھا, اس پہ لکھا ہوا ہے دا قرآن بے خنام, یعنی فری قرآن. تو خود لوگ آتے تھے اور آ کے لے جاتے تھے, بہت اچھی طریقے سے, بہت ہی پڑھے لکھے لوگ آتے تھے, سارے جو جوز تھے, آرتھوڈاکس جوز بھی جو ہیٹ لگاتے ہیں وہ بھی آتے تھے, بڑی بڑی داڑھی والے, بال لٹکے ہوئے اور سب, تو وہ بھی آتے تھے, لیتے تھے وہ بھی قرآن. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی, ہمیں ہبرو میں چاہیے. تو میں نے وہاں ہبرو قرآن بھی حاصل کر لیا تھا. یہ ٹیل اویو یونیورسٹی پریس نے چھاپا ہے اور کسی جیو نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, کوئی پروفیسر ہے ٹیل اویو کا, اس نے ٹرانسلیٹ کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ٹرانسلیشن ہے یہ. پہلے بھی ٹرانسلیشن ہوئے وہاں قرآن کے, وہ بھی جیوز نے کیے, مسلمانوں نے تو کیا نہیں کوئی کام. تو یہ 2-3 ٹرانسلیشن ہوئے, یہ ابھی لیٹسٹ ٹرانسلیشن ہے جو 2005 میں چھپا ہے. تو ٹیل اویو یونیورسٹی پریس سے یہ میں نے کچھ کاپیز لے کے وہاں رکھ لی تھی, جو لوگ مانگتے تھے ان کو یہ دے دیا کرتا تھا. تو کافی لوگ وہاں پر آئے جنہوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا, تھینک یو, اور وی ور کیوریس ٹو ریڈ دا قرآن اینڈ وی آلویز وانٹیڈ ٹو ریڈ دا قرآن. آئی ول گیو اٹ ٹو مائی فرینڈ, آئی ول گیو اٹ ٹو مائی چلڈرن, آئی ول گیو اٹ ٹو مائی کزن, مائی ڈاٹر ان لا. ایسے سب لوگ کہتے تھے کہ ہم کوئی کہتا تھا کہ میں 2 کاپی لے جاؤں گا, میں اپنے دوست کو دوں گا, پھر کوئی کسی اور کو لاتا تھا کہ دیکھو یہاں قرآن مل رہا ہے, لے جاؤ تم بھی. تو اس طریقے سے سارے لوگوں نے بڑے اچھے کمنٹس کیے. صرف ایک آدمی آخری دن سے 1 دن پہلے آیا, بڑے زور سے چلانے لگا. قرآن ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا, 200-300 کاپیز, ایک ٹیبل ادھر تھا ایک ٹیبل ادھر, دونوں طرف قرآن رکھے ہوئے تھے اور یہ لگا ہوا تھا. تو وہ آ کے کھڑا ہوا, نوجوان تھا, 30 سال کا رہا ہوگا, بولا کہ واٹ از دس. تو میں نے کہا کہ دس از قرآن ان انگلش. تو بولا قرآن ان انگلش, ویئر آر یو فرام. تو میں نے کہا کہ آئی ایم فرام انڈیا. بولا قرآن فرام انڈیا, وائی یو ہیو براٹ قرآن فرام انڈیا. تو بولا کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنورٹ جوز ٹو اسلام. تو میں نے کہا کہ کچھ بولا نہیں, میں نے کہا پلیز ہیو اے سیٹ. بیٹھایا اس کو میں نے. میرے پاس ہلدی رام کی بادام برفی رہتی ہے, بادام برفی اگر آپ لیں نا تو وہ 15-20 دن تک چلتی ہے, تو میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں. تو میں نے ڈبہ کھولا اور میں نے کہا کہ وڈ یو ٹرائی سم سویٹس فرام انڈیا.
تو اس نے کہا یس اوکے. تو ایک برفی اس نے لی اور کھانی شروع کی. کہنے لگا واو دس از گڈ. تو تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہوا. تو پھر بولا کہ اوکے ٹیل می ہو از دا بیسٹ پروفیٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن. تو میں نے کہا کہ according to the Quran we believe that all the prophets are similar. We respect them all. We give equal respect to all of them. The Quran says la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. We do not distinguish between the prophets. تو بولا کہ no 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 Jesus was the best prophet. He was without sin. اور سب ان کے جو جیزس کے میراکلس تھے وہ بتانے لگا کہ ایسے کیا یوں پھونکا تو چڑیا بن گئی اور زندہ کر دیا, اور وہ سارے میراکلس بتانے لگا. پھر وہ سب باتیں شروع کر دیں, اوریجنل سن کی باتیں, اور سیلویشن نہیں ہو سکتا. تو کافی شور مچایا اس نے. لوگ آ گئے آس پاس کے جو سب اسٹال والے تھے وہ سب بھی آگے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیر پھر وہ بولا کہ if you prove that Muhammad was the prophet of God, I will become Muslim right now. If you prove that Quran is the word of God, I will become Muslim right away. اس طرح کی باتیں بہت جوشیلی کرتا رہا دیر تک. خیر وہ پھر میں تھوڑی بہت باتیں بتاتا رہا اپنے طرف سے. پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, پھر کچھ اچھے الفاظ بولے کہ I like you, you are very tolerant, you listen the other person's point of view, I like your ideology of peace and non-violence. یہ سب باتیں میں نے دکھائیں اس کو کہ ہم نان وائلنس میں بلیو کرتے ہیں, گاندھی پہ بلیو کرتے ہیں. انڈیا کے بارے میں ان کی بڑی اچھی وہ ہوتی ہے رائے. جب انڈیا کے دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے تو تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ چلا گیا. میں کہا چلو جان چھوٹی. لیکن 5 منٹ بعد پھر آ گیا واپس ایک اور آدمی کو لے کے کہ ہی از مائی فرینڈ, ہی وانٹس ٹو ہیو اے ورڈ ود یو. میں نے کہا آئیے. تو ان کو بھی میں نے مٹھائی پیش کی. تو وہ کہہ لیں گے نو آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو سویٹس. وہ ذرا آدمی تھوڑا اسکالرلی تھا, داڑھی تھی, وہ بھی 30-40 سال کی ایج میں تھا, لیکن وہ بڑا اچھی طرح بول رہا تھا, وہ شور نہیں مچا رہا تھا, چلا نہیں رہا تھا. تو اس نے پہلے جیزس کے بارے میں باتیں شروع کر دیں, وہی باتیں. پھر وہ بولا کہ پھر قرآن کی انیکوریسیز بتانے لگا اور سیٹنک ورسز اور پروفٹ محمد کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں بولنی شروع کر دیں. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ واٹ از اسلام ہے, یہ کتاب تم لو, اس میں ایک پازیٹیو انٹروڈکشن ہے اسلام کا. ایسی کوئی چیز آپ بھی اگر دیں ہمیں کرسچینٹی کے بارے میں تو ہم پڑھیں گے اسے. اینڈ آئی ول گیٹ ریچر, یو ول گیٹ ریچر. میں نے کہا کہ آپ پازیٹیو وے میں کرسچینٹی کی بات بتائیے, ہم سنیں گے, اور ہم بھی پازیٹیو وے میں اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ دیکھیے اس کو, اگر اف یو لائک یو ایکسیپٹ اٹ, اف یو ڈونٹ لائک یو کین ریجیکٹ اٹ. تو خیر اس کو یہ بات پسند آئی. تھوڑی دیر اور بات کرتے ہوئے پھر وہ ہارون شیخ صاحب آگے کافی وافی لے کے, تو پھر وہ اٹھ کے وہ دونوں چلے گئے. تو یہی ایک تھوڑا سا ایکسپیرئنس ہوا جو ذرا ان پلیزنٹ سا تھا. لیکن باقی سارے لوگوں نے تقریباً, میرا اندازہ ہے کہ 1000 کے قریب قرآن تھے, سب ختم ہو گئے. تو 2-3 ہزار لوگ آئے ہوں گے ہمارے اسٹال پہ, اور سب نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے. چونکہ ہم لوگ انڈین لگتے ہیں تو دیکھتے ہی وہ پوچھتے تھے کہ ویئر آر یو فرام, تو ہم بتاتے تھے ہم انڈیا سے. تو تھوڑا حیران ہوتے تھے کہ اسلامک کتابیں اور قرآن انڈیا سے. ایک نے کہا کہ قرآن فرام انڈیا, وائی ناٹ گیتا. تو اس طرح کے سب وہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ انڈیا سے قرآن. وہ کہتے تھے کہ ہاؤ مینی مسلمز آر دیئر ان انڈیا. تو جب میں بتاتا تھا کہ 150 ملین, تو وہ حیران ہو جاتے تھے. کیونکہ اسرائیل کی جو آبادی پوری ہے وہ 8 ملین ہے, جس میں سے تقریباً 1.5 ملین مسلمز ہیں. اسرائیل میں بھی مسلمس رہتے ہیں. مسلمس 2 حصوں میں ہیں. ایک تو جو پیلسٹائن اتھارٹی ہے, جو وہ وہاں کے شہر ہیں, رام اللہ, نابلس, اور یہ ہیبرن, بیتلہم تو گئے تھے آپ.
تو ان شہروں میں مسلمس رہتے ہیں اور وہ پیلسٹائن اتھارٹی کہی جاتی ہے، ویسٹ بینک اور غزہ۔ اس میں تقریباً آبادی ہے 2 ملین مسلمس، اور 1.5 مسلمس اسرائیل میں رہتے ہیں۔ تو جو اسرائیل کے جو مسلمز ہیں وہ کافی ٹالرنٹ ہیں اور پیس لونگ ہیں، لیکن جو ویسٹ بینک والے ہیں ان کے یہاں تھوڑا سا ابھی وہ تشدد والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو پیلسٹائن اتھارٹی ہے، جو یہ رام اللہ ہے، نابلس ہے، ہیبرون ہے، اور جو شہر ہیں، ان سے مسلمز آ سکتے تھے اسرائیل میں، اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کہیں بھی جائیں، جاب کے لیے، کام کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ لیکن جب سے یہ انتفاضہ شروع ہوا، یعنی اپ رائزنگ، تقریباً 20 سال پہلے وہاں پر اپ رائزنگ شروع ہو گئی تھی، سارے پیلسٹائن سے مسلمس آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، الاقصی میں جمع ہوتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے، گاڑیوں کو توڑتے تھے، ٹائر جلاتے تھے اور تشدد کرتے تھے۔ تب سے اسرائیل نے ان لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی کہ تم آ نہیں سکتے اسرائیل کے اندر، انلیس کوئی بہت ہی ضروری کام ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا پڑھنے جانا ہے یا ایئرپورٹ جانا ہے۔ تو اب ان کے لیے چیک پوسٹ بنا دی گئی ہیں ہر شہر میں۔ جیسے آپ سمجھیے کہ یروشلم دلی ہے تو ویسٹ بینک نوئیڈا ہے، بالکل آس پاس ہے، لیکن چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، ایک طریقے کا ویزا لینا پڑتا ہے، پرمٹ، کہ آپ جائیں گے، اس کام کے لیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، شام کو یا کل آ جائیں گے واپس۔ پہلے بالکل ہی کھلا ہوا تھا، جب سے یہ انتفاضہ شروع کیا مسلمس نے، تب سے یہ سب چیزیں بند ہو گئیں۔ لیکن ان سب چیز کے باوجود بھی اسرائیل میں بڑی زبردست اپرچونٹی ہے، سارے وہاں کے جو لوگ ہیں بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، بہت ہی کھلا ہوا ذہن ہے، اور قرآن اور اس طرح کی جو کتابیں اگر ہم وہاں پہنچائیں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا، اور امید ہے کہ یہ کام انشاءاللہ جاری کریں گے ہم لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔